ہوائیں جنت کی ہیں، ماحول جنت کا ہے، مشغلہ جنت کا چل رہا ہے، ذکر جنت کا ہو رہا ہے، فکر جنت کی ہو رہی، یہی تو جنت ہے بھائی۔ اس سے ہٹ کر کوئی تو جنت کی فکر میں تو یہ محبت ہے ہی نہیں، جنت کے لالچ میں تو یہ محبت ہے ہی نہیں۔ ہم تو 1400 سال سے یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں جنت تو چاہیے ہی نہیں ہے، جہاں علی جائیں گے وہیں چلے جائیں گے، وہی جنت ہے۔ کسی صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ کسی کو ماننے کے لیے کیا ایسا امام ملا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے آدم و عالم کی، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی امام ایسا نہیں ملا۔ تاریخ آدم و عالم میں کوئی امام ایسا نہیں ملا کہ جس کے چاہنے والے اس سے محبت جنت کی لالچ میں کرتے ہو۔ ہاں، جتنے کسی کے بھی پیچھے چلے وہ اس لیے چلے کہ اس کے راستے پر چلیں گے تو جنت مل جائے گی، ان کے ساتھ رہیں گے تو جنت مل جائے گی، ان کے ساتھ جائیں گے تو نفع ملے گا، ان کے ساتھ جائیں گے ان کے ساتھ رہیں گے تو فائدہ ہوگا۔ واحد علی ابن ابی طالب کائنات کا وہ امام ہے کہ جس کے چاہنے والے اس لیے اس کے ساتھ رہتے ہیں کہ اس کو چاہنا حق ہے، اس کو چاہنا عین عبادت ہے، اس کو ماننا عین عبادت ہے۔ یہی اللہ چاہتا ہے کہ اسے چاہا جائے، اسے چاہا جائے۔ تو جب چاہا علی کو تو پھر اب جب چاہا جائے تو چاہت کا جواب تو یہ ہے، مولا نے کہا ہے جب کسی کو چاہو تو اسے بتاؤ کہ اسے چاہتے ہو، کیونکہ جب تم اسے بتاؤ کہ تم اسے چاہتے ہو تو اس کے دل میں بھی تمہاری الفت پیدا ہوگی، اور جب اس کے دل میں تمہاری الفت پیدا ہوگی تو وہ تم سے بڑھ کر تمہیں چاہے گا۔ کلیہ دیا ہے علی ابن ابی طالب نے، میرے مولا نے کلیہ دیا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا چاہنے والوں کو ان سے بڑھ کر چاہ کر ثبوت نہ دیں۔ آنے والے نے سوال کیا، یا علی سنا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ تمہاری محبت میں جنت میں داخل کیے جائیں گے، لوگ تمہاری محبت میں جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ کہا بے شک یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اچھا، اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، نبی نے فرما دیا ہے، علی تشریح کر رہے ہیں، سمجھ لیجئے جملے کا، اللہ کا فیصلہ ہے، نبی نے بیان کیا ہے اور علی تشریح کر رہے ہیں، تو کیا کوئی گنجائش رہتی ہے؟ کیا کوئی گنجائش رہتی ہے؟ لیکن چونکہ دل میں بغض علی کا کانٹا چبھا ہوا تھا، دل میں علی کا بغض دبا ہوا تھا، اس لیے پلٹ کر سوال کیا، یا علی اگر کوئی گنہگار ہوگا تو کیا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا؟ مسکرا کر کہنے لگے سنو، اگر کوئی گنہگار ہوا، اولاً تو علی کی محبت گنہگار بناتی ہی نہیں ہے، علی کی محبت گنہگار بناتی ہی نہیں ہے، علی کی محبت نیکوکار بناتی ہے، علی کی محبت انسان بناتی ہے۔ اچھا، لیکن اگر کوئی گنہگار ہوا، کوئی غلطی کسی سے ہو گئی، غلطی سے کوئی غلطی ہو گئی، تو نزا کے عالم کی سختیوں سے گزار کے اسے گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ مولا فرما رہے، کیا کہا؟ نزا کے عالم کی سختیوں سے گزار کے اسے گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ کہ یا علی اگر کوئی اتنا گنہگار ہو کہ نزا کے عالم کی سختیاں بھی اسے گناہوں سے پاک نہ کر سکیں، نزا کے عالم کی سختیاں بھی، حالانکہ مولا کہہ رہے ہیں کہ نزا کے عالم کی سختیوں سے گزار کر پاک کر دیا جائے گا، گناہ صاف کر دیے جائیں گے، لیکن پھر بھی سوال کر رہا ہے، اللہ کا کہنا کافی نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ کافی نہیں ہے، نبی کا کہنا کافی نہیں ہے، علی کی تشریح کافی نہیں ہے، سوال پر سوال کیے چلا جا رہا ہے۔ کہنے لگا یا علی اگر کوئی اتنا گنہگار ہو کہ نزا کے عالم کی سختیاں بھی اسے گناہوں سے پاک نہ کر سکیں، کہ قبر کے عذاب سے گزار کر گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ اچھا، قبر کا عذاب ہوتا ہے 3 دن کا، لیکن پھر
وہ اندر جو ابلیس بیٹھا ہوا تھا، جو آستینوں سے رسول نے صنم گروائے تھے، آستینوں سے تو گر گئے مگر دل سے کون نکالے؟ وہ دل کا صنم سوال کروا رہا ہے، پوچھو پوچھو، اور پوچھنے والا پوچھتا چلا جا رہا ہے۔ علی جواب دیے چلے جا رہے ہیں، یا علی کوئی اتنا گنہگار ہو نزا کے عالم کی سختیاں اور قبر کا عذاب بھی مل کر اسے نہ بخشوا سکے؟ کہنے کہ برزخ کے دنوں کی سختیوں سے گزار کر اپنے چاہنے والے کو میدان محشر میں پاک و صاف لا کر محشور کریں گے۔ اچھا، لیکن یا علی، یعنی اب یہ بات طے ہو گئی کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ میدان محشر میں پاک و صاف آئے گا۔ میں آپ کے فضائل پڑھ رہا ہوں بھائی، ابھی تو آپ کے فضائل پڑھ رہا ہوں، ابھی تو علی کے فضائل پڑھے ہی نہیں ہیں بھائی میں نے۔ ابھی علی کے فضائل کی باری آئے گی، پہلے علی والوں کے فضائل کو ہضم کر لے دنیا پہلے علی والوں کے فضائل کو ہضم کر لے۔ یہاں تو علی کی بات ہی نہیں ہو رہی، ابھی تو علی والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یا علی کوئی اتنا گنہگار ہو، اتنا گنہگار ہو، علی کہہ رہے میدان محشر میں پاک و صاف لا کر محشور کیا جائے گا۔ مگر پھر وہ اندر سے سوال کرنے لگا کہ پوچھو پوچھو، علی سے پوچھو، کیا پوچھو؟ کہ اگر کوئی اتنا گنہگار ہو کہ اسے نزا کے عالم کی سختیاں، قبر کا عذاب، برزخ کا عذاب مل کر بھی اس کو بخشوا نہ سکے، اس کو گناہوں سے پاک نہ کر سکے، اور تیرا چاہنے والا گنہگار کا گناہگار میدان محشر میں لا کر کھڑا کر دیا جائے تو کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ راوی کہتا ہے علی نے آنے والے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور دیکھ کر غیظ کی نظر ڈال کے کہنے لگے سن، تجھے ذلیل کرنے کے لیے اسے بخشوا دیں گے۔ بات ہی ختم کر دی میرے مولا نے۔ اسے کہتے ہیں بڑھ کر چاہنا۔ جس کو چاہو اسے بتاؤ کہ اسے چاہتے ہیں۔ اب مولا سے زیادہ کسے چاہیں؟ مولا سے زیادہ کون ہے کہ جسے چاہا جائے؟ علی کی چاہت سے بڑھ کر تو کوئی چاہت نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولاد قربان۔ بھئی یہی اثاثہ ہوتا ہے کائنات میں لوگوں کا، یا تو ماں باپ سے محبت کرتا ہے یا اولاد سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے ماں باپ بھی قربان، یہی تو زیارت میں پڑھتے ہیں، فدا کا ابی و امی اپنا رسول اللہ، نبی کے بیٹے آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ پر ہماری اولاد قربان، آپ پر ہمارا مال قربان، آپ پر ہماری جان قربان۔ اچھا جب سب قربان، جب سب کچھ قربان حسین پر، تو آپ کے پاس کیا بچا؟ بتاؤں آپ کے پاس کیا بچا؟ آپ بزرگوں کی دعا ہے، یہ بزرگ جو نورانی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، میں جمعے کی تقریر میں کہہ کر جا چکا ہوں، میری تقریر بزرگوں کے ہے ہی تھی، صرف جوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں، اپنے بھائیوں سے، بیٹوں سے، دوستوں سے بات کر رہا ہوں۔ بتاؤں آپ کے پاس کیا بچا؟ جب آپ نے سب کچھ قربان کر دیا تو آپ کے پاس کیا بچا؟ آپ کے پاس بچے حسین، جس کے ہاتھ میں حسین کا دامن ہو، اس کے ہاتھ میں کیا بچ؟ اب کیا گیا اس کے ہاتھ سے؟ اس کے ہاتھ سے تو کچھ گیا ہی نہیں، سبھی کچھ اس کے پاس ہے۔ اب کمال کیا ہے؟ دیکھیے حسین ہیں کون؟ حسین ہیں توحید کے نمائندے، حسین اللہ کے نمائندے ہیں۔ اچھا اللہ کے نمائندے کون سے والے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے بس ایسے ہی نمائندہ بنا دیا، ایسے نہیں ہے۔ حدیث قدسی آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی، کیونکہ صاحبان معرفت و عرفان بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث قدسی آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی کہ اللہ نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے حبیب تمہیں خلق کیا، جب تمہیں خلق کیا تو ظاہری بات ہے رسول نے فوراً فرمایا اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور الواحد۔ اب اسی کے تسلسل کی تیسری حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ مجھے موضوع کی تشریح کرنے میں آسانی ہو جائے۔ پہلی حدیث اول ما خلق اللہ نوری، اس کے بعد فرمایا انا و علی من نور واحد، اور پھر فوراً اللہ کے رسول نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اب یہاں تعداد کی قید نہیں ہے، وہ چاہے 2 بنائے، 5 بنائے، 12 بنائے، 14 بنائے، 72 بنائے،
جہاں چاہے محمد کا اطلاق کر لے، کلنا محمد کی منزل پر جہاں جہاں کلنا محمد کا اطلاق ہوتا ہے، اب سوال نہیں کرنا عباس معصوم ہے کہ نہیں، اب سوال نہیں کرنا علی اصغر معصوم ہے کہ نہیں، اب سوال نہیں کرنا زینب کبریٰ معصوم ہے کہ نہیں۔ اگر سوال کرو تو اپنے باپ سے سوال کرنا، شجرہ ہے کہ نہیں۔ جو عصمت پر شک کرے وہ عصمت کا سوال نہ کرے، اپنے شجرے کا سوال کرے، کیونکہ رسول نے کہا ہے، صادق و امین رسول نے کہا ہے، صاحب وما ینطق عن الہوی رسول نے کہا ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے۔ قسم کھا کر پوری زندگی کا چیلنج کر رہا ہوں، ممبر رسول پر چیلنج کر رہا ہوں۔ پوری زندگی میں جب جہاں جس کو موقع مل جائے، روایت مل جائے، لے آئے، میں ممبر سے پڑھنے کو تیار ہوں، اعتراف کے ساتھ ممبر پہ پڑھوں گا۔ کوئی روایت ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ بس اس کا اطلاق 5 پر ہوتا ہے؟ کوئی روایت ہے اس کا اطلاق 12 پر ہوتا ہے، اس کا اطلاق 14 پر ہوتا ہے؟ جتنا چاہے وہ اپنے نور کو تقسیم کرتا چلا جائے۔ تو جب وہ اپنے نور کو تقسیم کرے گا، ایک بڑی مشہور سی مثال ہے، وحدانیت اور احدیت کی بحث میں پڑھی جاتی ہے، کیا کہ ایک گلاس میں شربت بنایا آپ نے احدیت سمجھانے اور وحدانیت سمجھانے کے لیے۔ اس شربت میں سے اگر آپ کو کہا جائے کہ چینی نکال دیجئے، شربت نکال دیجئے، پانی الگ کر دیجئے، کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے احدیت۔ یہ کیا ہے؟ احدیت۔ قل هو اللہ احد، یہ ہے منزل احدیت۔ وحدانیت کیا ہے؟ وحدانیت یہ ہے کہ اسی شربت کو، جس میں سے آپ شکر اور شربت اور پانی الگ نہیں کر سکتے، اسی شربت کو تقسیم کر سکتے ہیں 10 ظرف کے اندر۔ یعنی یہاں پہ 10 کوزے کٹورے رکھ دیجئے لا کر، اور اسی شربت کو آپ 10 کٹوروں میں ڈال دیجئے۔ جتنا میٹھا اس میں جائے گا اتنا اس میں جائے گا، اتنا تیسرے میں جائے گا، اتنا چوتھے میں جائے گا، جتنا رنگ پہلے میں آئے گا اتنا اوسط میں آئے گا، اتنا آخر میں آئے گا، جتنا مزہ، جتنی خوشبو، جتنا لمس، جتنا پیار، جتنا لطف پہلے اس میں آئے گا اتنا ہی آخر میں جائے گا۔ تو جب اللہ توحید کی منزل پر تھا، وحدانیت کی منزل پر تھا، اس نے اپنے نور کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ یا اس کی مرضی تھی، وہ 5 میں گیا، وہ 12 میں گیا، وہ 14 میں گیا، وہ 72 میں گیا، وہ 313 میں گیا۔ آپ کو اس کی کیا فکر ہے؟ لیکن آپ یہ جان لیجئے کہ وہ جہاں جہاں گیا ہے اپنے سارے کمالوں کے ساتھ گیا ہے۔ اگر وہ احد ہے تو محمد بھی احد ہے، اگر وہ واحد ہے تو محمد بھی واحد ہے، اگر وہ رحیم ہے تو محمد بھی رحیم ہے، اگر وہ رحمان ہے تو یہ سارے رحمان ہیں، اگر وہ علیم ہے تو یہ سارے علیم ہیں، اگر وہ قہار ہے یہ سارے قہار ہیں، اگر وہ جبار ہے یہ سارے جبار۔ جتنی صفات اللہ کی ہیں وہ سب کی سب حسین میں موجود ہیں، وہ سب کی سب کلنا محمد کی منزل پر تقسیم ہونے والے ہر نور میں موجود ہیں۔ ایسا ہی ہے، اس کی مرضی ہے، جتنا چاہے تقسیم ہو جائے۔ آپ کے پاس تو اختیار نہیں ہے کہ آپ طے کریں، اور نہ رسول نے حد بندی کی ہے۔ رسول نے کوئی حد تو مقرر نہیں کی، رسول نے فرمایا کلنا محمد، سب کے سب محمد ہیں، اپنی ذات میں سب محمد ہیں، اپنی ذات میں محمد بھی محمد ہیں، اپنی ذات میں علی بھی محمد ہیں۔ ابھی ذاکر اول جناب مولانا صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ وقت کا محمد، امام علی مقام کے لیے فرمایا نا، وقت کا محمد آگے چل رہا تھا، اس کے پیچھے وقت کا علی چل رہا تھا۔ تو جس جس پر اطلاق ہو رہا ہے وہ ہر شخص اپنے وقت کا محمد ہے۔ جہاں جہاں تقسیم کا اطلاق ہو رہا ہے، ہو گئی ساری تقسیم۔ تو حسین کون سے والے اللہ کے نمائندے ہیں؟ جو اللہ کی تمام تر صفات کے ساتھ، توحید کی ساری صفات کے ساتھ، وحدانیت کی ساری صفات کے ساتھ، احدیت کی ساری صفات کے ساتھ تشریف لائے۔
اور جب تشریف لائے تو دکھایا جمال توحید دکھایا حسین نے کمال توحید دکھایا، کمال احدیت دکھائی، اور یہ تمام مناظر دکھا کر حسین ایک جملہ کہا، حسین نہ حصول تخت و تاج کے لیے، مسائل نہیں پڑھ رہا، وقت ہے، مسائل نہیں پڑھ رہا، نہ حصول تخت و تاج کے لیے، نہ جاہ و جلال کے لیے، نہ جنگ و جدال کے لیے، میں اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں۔ کس کے لیے جا رہا ہوں؟ اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں۔ چھٹے امام کا دور تھا، ایک اچھی جوانوں والی صلوات اور سنا دیجئے۔ معصوم کے پاس شخص آیا، کہنے لگا فرزند رسول سورہ ماؤن کی تلاوت کر رہا تھا، پریشان ہو گیا، کیا ہوا؟ کہ سورہ ماؤن میں اللہ کہہ رہا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے کسی ایسے کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ کسے جھٹلاتا ہے؟ دین کو جھٹلاتا ہے۔ مولا میں فلاں کے پاس گیا تھا، اس نے کہا دین سے مراد قرآن مجید ہے۔ پھر فلاں سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ دین سے مراد اسلام ہے۔ میں کسی اور سے میں نے سوال کیا، اس نے کہا کہ جزا و سزا ہے، روز محشر دین سے مراد ہے۔ مولا آپ ہی بتائیے دین سے مراد کیا ہے؟ اب دیکھیے قرآن کے صحیح معنی تو وہی ہوں گے نا جو معصوم دے گا، میرے اور آپ کے معنی دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کے معنی وہی قرار پائیں گے جو معصوم کی جانب سے آئیں گے۔ تو امام معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، فرزند رسول یہ بتائیے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، اللہ جو دین کے بارے میں سوال کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو دین سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ کی دین سے مراد کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ معصوم نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا، سن الدین ولایت جد علی ابن ابی طالب، دین ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت کا نام ہے۔ اب آیت کا ترجمہ کرنے کا اختیار دیجئے، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو علی کی ولایت کو جھٹلاتا ہے؟ اور سورہ ماؤن کی صفات پڑھ لیجئے، یتیموں کا مال کھاتا ہوگا، تھکے دیتا ہوگا غریبوں کو، اور ایسا کرتا ہوگا ویسا کرتا ہوگا، صفات ساری اللہ نے بتا دی۔ تو جو ایسا کرتا ہوا نظر آئے جان لیجئے کہ وہ دین کو جھٹلا رہا ہے۔ حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ دین، اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے جا رہا ہوں۔ نانا کا دین کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب۔ حسین ولایت علی کے تحفظ کے لیے کربلا میں تشریف لائے، اور ایسا تحفظ کیا ولایت علی کا کہ آج توحید مرہون منت ہے علی کی ولایت کی۔ جو توحید پر حملہ کرنا چاہتا ہے وہ جانتا ہے کہ توحید سے پہلے اسے رسالت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور رسالت تک جانا اتنا آسان نہیں ہے کہ ولایت علی پہرا دے رہی ہے، علی ولی اللہ کا پہرا لگا ہوا ہے۔ تو یہ جتنے تابندہ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں جو علی کی محبت میں سرشار ہو کر فرش عزا پر آئے ہیں، جو اس لیے آئے ہیں کہ علی کو بتائیں کہ مولا ہم آپ کو چاہتے ہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو مولا جواب میں کہتے ہیں ہم تمہیں تم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ جو آپ آگے بیٹھے ہیں مجلس میں فرش عزا پر، یہ میرے بھائی، میرے جوان ماتمی عزادات جو کھڑے ہوئے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں، سنو مولا تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں تم سے زیادہ چاہتے ہیں، تم اپنے آپ کو اتنا نہیں چاہتے جتنا ہم تمہیں چاہتے ہیں۔ یہ ہے صلہ علی ابن ابی طالب کی محبت کا، اور جب علی کی محبت کا صلہ یہ ہے تو سوچئے
جو علی کی محبت پر جان دیتے، جو علی کی ولایت کے لیے جان دیتے. یہ جتنے عزادار آج تک شہید ہوئے، ایک جملہ نظر کرتا ہوا شہداء کو جا رہا ہوں، ان تمام لوگوں کو نظر کر رہا ہوں جنہیں صرف اس جرم میں قتل کیا گیا کہ ان کا جرم علی ابن ابی طالب سے محبت تھا، جن کو اس لیے قتل کیا گیا، جنہیں اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ خانوادہ رسالت سے محبت کرتے ہیں. یاد رکھنا، یہ تمہارا ظلم کے ساتھ قتل ہو جانا رائے گا نہیں جائے گا. جو نام حسین پر قتل ہوتا ہے اس کا حشر شہداء کربلا کے ساتھ اللہ نے مقرر کیا ہے. ہاں، قتل ہونے سے ہم نہیں ڈرتے، مرنے سے ہم نہیں ڈرتے، اس لیے کیونکہ موت ہمیں ڈراتی نہیں ہے. موت ہمارے لیے عید کا دن ہے، ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اس لیے کیونکہ ہم مولا کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں. 4 مصرے نظر کر دوں آپ کو. طبیعتیں آمادہ ہیں، طبیعتیں آمادہ ہیں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. یہ جب قبر میں مومن جاتا ہے نا، جب ایک مومن قبر میں جاتا ہے، اب گفتگو ہو رہی ہے ملک اور مومن کے درمیان. ملک آ کے اٹھائے گا مومن کو. اچھا، روایت ایک چلی، ذکر چھڑ گیا ہے تو میں آپ کو نظر کرتا ہوا چلا جاؤں. مومن کی قبر میں جب ملک آتا ہے تو پہلے ہی بڑے ادب کے ساتھ آتا. اسے پتا ہے کہ اس سے پہلے کائنات کے مالک و مختار علی ابن ابی طالب تشریف لا چکے ہیں. اسے پتا ہے کہ اس سے پہلے علی ابن ابی طالب موجود ہیں. اسے پتا ہے اس سے پہلے فاطمہ زہرا حسین کے عزادار کے استقبال کے لیے تشریف لا چکی ہیں. لہذا اب ملک کی مجال نہیں ہے کہ وہ آ کر مومن سے کوئی سختی سے بات کر لے. معصوم فرماتے ہیں کہ جب مومن کی قبر میں ملک آتا ہے تو آ کر اس سے پہلا سوال کرتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو سرہانے جو کرسی رکھی ہوئی ہے، جو تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت پر جو نورانی چہرے والی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، وہ اسے بتاتی ہے، گھبرا نہیں، جواب دے، میں تجھے بتا رہا ہوں، سن، جواب دے، اللہ تیرا پروردگار ہے. یہی آپ تلقین میں کہتے ہیں اگر شانے ہلا کر، اللہ جل جلالہ ربی. پھر وہ رسالت کا سوال کرتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ رسول تمہارے محمد مصطفیٰ ہیں، جواب دو. پھر کتاب کا، اسلام کا سوال کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے دین اسلام تمہارا دین ہے اور قرآن تمہاری کتاب ہے اور کعبہ کے تمہارا قبلہ ہے. اور جب سوال ہوتا ہے مومن سے کہ تمہارا امام کون ہے، تو مولا کہتے ہیں بس دیکھتا نہیں ہے میری محبت میں یہ بے سرشار آیا ہوا ہے، اسے کیوں پریشان کر رہے ہو. لیکن جب کسی غیر مومن کی قبر میں جاتے ہیں، کوئی قبر ایسی نہیں ہے جس میں علی نہیں آتے. راوی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ، اب یہ سارے معاملات ہوئے، غیر مومن کی قبر آئی، ناصبی کی قبر آئی، منافق کی قبر آئی. تو جیسے ہی وہ قبر آئی اور علی آئے اور یہ سارے سوال ہوئے اور سوال آیا، مان اماموں کے کرسی چھوڑ کر چلے گئے. اب کیا ہوا؟ فرشتوں نے مارنا شروع کیا. ہاں، آسان بتا دوں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. دادو یہاں سے کتنی دور ہے؟ 200 میل دور ہے. یعنی اگر 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جائیں تو 2.5 سے 3 گھنٹے پہنچ جائیں گے دادو. ایسے ہی ہے، 3 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، چلے جائیے. وہاں پر امام بارگاہ ہے، امام بارگاہ کے متولی ہیں گل حسن صاحب، آج بھی زندہ ہیں. اب تو 70-80 برس کے قریب ان کی عمر ہو گئی ہے. بچپن میں ہمارے والد کے پاس آیا کرتے تھے. کہنے لگے کہ ہمارے محلے میں ایک ناصبی کا انتقال ہو گیا. اب
لطف لیجیے علی کی محبت کا، کیونکہ علی بتا رہے ہیں کہ علی آپ کو آپ سے زیادہ چاہتے ہیں. اگر آپ علی کو چاہتے ہیں تو علی بھی محبت میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. علی نے محبت کے میدان میں، ایک نازبی کا انتقال ہوا، کوئی تھا ہی نہیں ولی وارث اس کا، لے دے کر ایک اکلوتی بہن تھی. جب سارے دفن کر کے چلے گئے، بہن بھائی کی قبر پہ بیٹھ گئی کہ میں تو اپنے بھائی کی قبر کی مجاوری کروں گی، اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی. میں نے زندگی میں بھی تنہا نہیں چھوڑا، میں مرنے کے بعد بھی تنہا نہیں چھوڑوں گی. اچھا، بیٹھ گئی قبر پہ. اب رات کا سناٹا ہو گیا، قبر پہ کوئی چھوٹی سی دراڑ کھلی ہوئی تھی، کوئی باریک سا سوراخ تھا، نشان رہ گیا ہوگا، کوئی زمین سرک گئی ہوگی. کہنے لگی کہ مجھے بیٹھے بیٹھے دکھا کہ قبر میں سے ایک روشنی ہے جو نکل کر آسمان کی طرف جا رہی ہے. اب دیکھیے روایت کی تصدیق کہاں ہو رہی ہے. آج سے کوئی 30 برس پہلے گل حسن صاحب نے یہ واقعہ آ کر سنایا. کہنے لگے کہ اس نے دیکھا کہ قبر کے اس سوراخ سے ایک روشنی ہے جو آسمان کی طرف جا رہی ہے اور کبھی زمین کی طرف قبر میں جا رہی ہے. اب میں نے جھانک کر سوراخ سے دیکھا، میرے دل میں جستجو ہوئی میں دیکھوں کہ قبر میں آخر ہو کیا رہا ہے قبر میں. اب جو جستجو ہوئی مجھے تو میں نے جھانک کر آنکھ لگا کر دیکھا. آپ نے کو یاد ہے نا، چھوٹی چھوٹی جھلی سے دیکھنے کی پرانی روایت ہے. کبھی دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے تو کوئی جھانک کے دیکھ لیتا ہے، ارے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. اب وہ دوڑے دوڑے رسول کے پاس آ گئے. کیا ہوا؟ کہ وہ ابھی جا رہی تھیں تو کیا کہتے ہیں گے، فاطمہ کے گھر کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا. انہوں نے کہا دیکھوں تو فاطمہ کیا کر رہی ہیں. تو حیرت ہو گئی اللہ کے رسول، فاطمہ تو آرام سے سو رہی تھی، چکی بھی چل رہی تھی، حسین کا جھولا بھی جھل رہا تھا. ارے غضب تو جب ہوا جب دیکھا تسبیح کے دانے خود بخود گرتے چلے جا رہے ہیں. اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ اللہ کی پسندیدہ خاتون ہے فاطمہ زہرا. جب کام کرتے کرتے تھک گئی تو جبریل کو بھیجا کہ وہ چکی چلائے، اسرافیل کو بھیجا حسین کا جھولا جھلائے، اور ایک ملک کو بھیجا وہ جائے اور فاطمہ کی تسبیح کے دانے بڑھاتا رہے. تو جھری سے جھانکتا تو پرانی روایت ہے. جھانک لیا، وہ تھوڑا سا سوراخ نظر آیا تو دیکھا. کہنے لگی کہ سرہانے کرسی رکھی ہوئی ہے، معصوم کی 5ویں امام کی روایت، اور یہ آج سے 30 برس پہلے کا واقعہ. سرہانے کرسی رکھی ہے بھائی کے مردے کی، اور وہ کرسی پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسے میں پیروں کی طرف سے قبر کھلی، ایک دروازہ کھلا قبر میں، اور 2 ہیبت ناک چہرے والے لوگ قبر میں داخل ہوئے. ان کے ہاتھ میں آگ کے گرز تھے، ان کے ہاتھ میں، اور آ کر غیظ کے عالم میں میرے بھائی کو اٹھایا. اٹھ، تجھ سے سوال کرنے ہیں، بتا تیرا رب کون ہے. تو سرہانے بیٹھے ہوئے بزرگ نے آواز دے کر کہا بتاؤ، اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک تیرا پروردگار ہے. اچھا، جواب دے دیا میرے بھائی نے. پھر سوال ہوا تیرا رسول کون ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رسول ہیں. بتا دے. بتا دیا. دین کیا ہے؟ اسلام دین ہے. کعبہ کیا ہے؟ قبلہ کیا ہے؟ کعبہ ہے. کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے. اچھا بتا تیرا امام کون ہے. اب میں دیکھ رہی ہوں جیسے ہی سوال ہوا کہ امام کون ہے، نورانی چہرے والے بزرگ اپنی کرسی سے اٹھے اور قبر سے چلے گئے. گویا وہ روشنی تھی جو قبر سے جا رہی تھی آسمان کی طرف. اور جیسے ہی وہ قبر سے گئے تو فرشتوں نے میرے بھائی کو مارنا شروع کر دیا. اب میں نے کہا کہ یہ تو بہت تکلیف میں ہے میرا بھائی، آگ کے گرز مارے جا رہے ہیں، اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، کھولتے ہوئے سرخ ہو رہے ہیں اور اس سے ان کی پٹائی ہو رہی. کہا اب تھوڑی دیر جب فرشتے مار چکے اچھی طرح سے اور ساری کاروائی ہو چکی تو پھر وہ نورانی چہرے والے بزرگ قبر میں واپس تشریف لائے. اور جیسے ہی تشریف لائے سوال جواب کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا. اللہ کو رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے، قبلہ کیا ہے، کتاب کیا ہے، امام کون ہے.
اب جیسے ہی امام کا سوال آئے وہ نورانی چہرے والے بزرگ چلے جائیں اور یہاں فرشتے اپنا کام شروع کر دیں. پھر وہ واپس چلے گئے. اب تیسری دفعہ پھر واپس آئے. اب جو یہ واپس جانے لگے امام کے سوال پر تو میں قدموں پہ گر گئی. میں نے سوال کیا جب سارے سوالوں کے جواب آپ اسے بتا رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس کا امام کون ہے تاکہ اس کے ساتھ یہ سختیوں کا سلوک تو نہ کیا جائے. تو ایک مرتبہ نورانی چہرے والے بزرگ رکے اور کہنے لگے جب یہ دنیا میں مجھے نہیں مانتا تھا تو قبر میں اسے اپنا نام کیوں بتاؤ. اسے قبر میں اپنا نام نہ بتاؤں گا. یہی اس کی سزا ہے. قیامت تک اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا. یہ صلہ ہے محبت علی کا کہ قبر میں علی کا نام بتایا جاتا ہے. قبر میں علی کا نام بتایا جاتا ہے اس لیے کہ یہ جو آپ محبت کا ثبوت دے رہے ہیں, یہ جو آپ فرش عزا پر آ کر موضوع زہرا کے ذکر میں آ کر محبت کا ثبوت دے رہے ہیں. مومن نے کہا تربت میں علاج غم فرقت کر لو. تربت میں علاج غم فرقت کر لو. مولا میرے آئے ہیں زیارت کر لو. تربت میں علاج غم فرقت کر لو. مولا میرے آئے ہیں زیارت کر لو. تھم جاؤ فرشتوں ابھی دیتا ہوں جواب. جان دینے کی قیمت تو سوارت کر لو. بڑی قیمت ادا کی ہے. علی سے محبت کی قیمت میرا جملہ ذہنوں میں محفوظ ہے نا. عید ہے مومن کی موت یہ کیونکہ علی کا دیدار ہوتا ہے. لہٰذا یا تو قبر میں علی کا دیدار ہوتا ہے یا عزاخانے میں علی کا دیدار ہوتا ہے. آل محمد کا دیدار ہوتا ہے. آپ سب یہاں اس مجلس میں آئے, محرم کا چاند دیکھا آپ نے. محرم کا چاند دیکھ کر فرش عزا پر تشریف لے آئے. یہ کالے کپڑے سیاہ پوش ہو گئے سارے عزادار. اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ بی بی یہ محرم کا چاند جو فلک پر نمودار ہوا ہے یہ ہمارے لیے خوشیوں کا سامان نہیں لایا ہے. یہ زہرا کی لال کی کے گھر کی اجڑنے کے دن ہے. چاند آپ نے دیکھا, رات آپ نے چاند دیکھا ہوگا. چاند آپ نے بھی دیکھا, چاند سفر میں حسین نے بھی دیکھا. کہا کہ رخش کو روک کر پڑھنے لگے رویت کی دعا. سب دعاؤں سے نرالی تھی یہ حضرت کی دعا. وسعت رزق کا مضمون نصیحت کی دعا. حق سے کی عرض میں کرتا ہوں شہادت کی دعا. صبر وہ دے کہ زمانے میں میری دھوم رہے. حشر تک نام میرا سید مظلوم رہے. حشر تک نام میرا سید مظلوم رہے. بس عزاداروں, ایک مرتبہ جب زینب نے محمل سے یہ سنا نا تو کہنے لگی بھیا یہ کیسی دعا طلب کرتے ہو, یہ کیسی دعا طلب کرتے ہو. یہ چاند حسین نے اثناء راہ میں دیکھا ہے اور یہ چاند مدینے میں صغرا نے دیکھا. انتظار ہے کہ بھائی لینے کے لیے آئے گا. یہ چاند 1400 برس کے بعد عزاداروں نے اپنے اپنے گھروں سے دیکھا ہے. اس انتظار میں گزشتہ برس یہ کہہ کر رخصت کیا تھا نا کہ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. خوش نصیب ہو پھر رونے کے لیے محرم ملا ہے. پھر زہرا کے لال کا ماتم ہوگا, پھر ناحا ہوگا, پھر مرثیہ ہوگا, پھر فریاد ہوگی, پھر زنجیر زنی ہوگی, پھر ہائے حسین کی صدائیں ہوں گی. یہ فصل عزا, یہ ماہ محرم, یہ رونقیں, یہ مجلسیں, یہ سعادتیں پھر سے ملیں. یہ عزاخانے سجائے گئے, یہ تعزیہ خانے آباد ہو گئے. یہ عزادار سب جگہوں سے سمٹ کر اپنے اپنے عزاخانوں میں جمع ہو گئے یہ بتانے کے لیے شہزادی آپ کے لال کے عزادار آ گئے. بی بی آپ کے بچے کے رونے والے آ گئے. راوی نے لکھا کہ ایک عورت تھی
جس کا اکلوتا جوان بیٹا تھا، مر گیا بیٹا، تو معمول یہ تھا کہ روزانہ بیٹے کے مرنے کے بعد اپنے گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر روزانہ قبرستان جا کر بیٹے کی قبر پر بیٹھ جاتی اور سر شام تک، سورج ڈھلنے تک بیٹے کی قبر پر بیٹھی رہتی. وہیں بیٹھنا، وہیں رونا، وہیں بیٹے کو یاد کرنا، وہیں کھانا، وہیں پینا، سارا دن ایسے ہی گزر جاتا. یہاں تک کہ کئی دن اور ہفتے اور مہینے گزر گئے. ایک دن جب اپنے معمول کے مطابق اپنے گھر سے نکلی کہ بیٹے کی قبر پر جائے، تو راستے میں کہیں مجلس ہو رہی تھی. کان میں مجلس کی آواز آئی. دل میں خیال آیا بیٹے کی قبر پر تو روز جاتی ہوں، آج حسین کی مجلس میں چلی جاتی ہوں. یہ سوچ کر بیٹے کی قبر پہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا اور مجلس میں چلی گئی. ایک دن گئی، دوسرے دن گئی، یہاں تک کہ 10 محرم تک روزانہ مجلس میں جاتی رہی. یہاں تک کہ 10 دن گزر گئے، عشرہ گزر گیا، عاشور گزرا. اب جب 11 محرم آئی تو یاد آیا کہ بیٹے کی قبر پر جانا ہے. اپنے گھر سے چلی اور جیسے ہی قبرستان میں پہنچی، دیکھا کہ اس سے پہلے کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے جو اس کے بیٹے کی قبر پر بیٹھی ہوئی ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کہنے لگی، بی بی آپ سے شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہ میرے بچے کی قبر ہے، یہ آپ کے بچے آپ کے کسی وارث کی قبر نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. کہا نہیں نہیں بی بی، یہ میرے ہی بیٹے کی قبر ہے، میں جانتی ہوں، میں اپنے لال کی قبر پر آئی ہوں. کہا نہیں بی بی، میں صرف 10 دن نہیں آ سکی. کہا تو کہاں تھی 10 دن، کہاں تھی، کہاں جا رہی تھی جو اپنے بیٹے کی قبر پر نہیں آئے؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگی کہ میں روزانہ اپنے بیٹے کی قبر پر آتی تھی، لیکن جس دن محرم کا چاند نمودار ہوا اس دن پہلی محرم تھی. جب میں قبرستان آ رہی تھی، راستے میں میرے کان میں مجلس کی آواز آئی. میں نے کہا بیٹے کی قبر پر تو روز جاتی ہوں، آج حسین کی مجلس میں جاؤں گی. کہا تیرا کیا لگتا تھا حسین؟ ارے جب تو میرے لال پر رونے جا سکتی ہے، لے فاطمہ تیرے لال کی قبر کو خالی نہیں چھوڑے گی. ہم تمہارے بیٹے کو رونے آئے ہیں، تم ہمارے لال کو رونے کو آئے، ہم تمہارے لال کو رونے کو آئے ہیں. ہاں عزاداروں، بی بی یہ سارے عزادار، یہ غلام جمع ہوئے ہیں اس لیے آپ کے علی اکبر کا پرسا، آپ کے قاسم کا پرسا، آپ کے اولو محمد کا پرسا، آپ کے عباس کا پرسا، آپ کے لال حسین کا پرسا. شہزادی یہ عزادار آئے ہیں، یہ عزادار آنکھوں میں آنسوؤں کی نظر لے کر آئے ہیں. اس کے لیے جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا، اس کے لیے نظر لائے ہیں. جس کے ہاتھوں پر پیاسا ششماہا منقلب ہو گیا، بی بی یہ اس کے لیے نظر لائے ہیں. جس کی 4 برس کی بچی پانی کے لیے تماچے کھاتی رہ گئی. راوی نے جملہ لکھا، یہ محرم ہے نا، یہ محرم کے دن ہے. عزاداروں سبیلیں لگاؤ گے تو سبیل پر اکثر ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، پانی پیو تو یاد کرو پیاس بام کی. پیاسوں سبیل ہے، یہ شہیدوں کے نام کی، یہ حسین کے نام کی سبیل ہے. جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا. یہ کس لیے لکھا؟ یہ اس لیے لکھا کہ جب وقت رخصت حسین خیمے میں آئے تو ایک مرتبہ بہن سے رخصت ہوتے ہوئے کہا، بہن زینب خدا حافظ. ارے جب قید سے رہا ہو کر مدینے جانا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، ہمارا سلام کہنا اور ان سے کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو مجھ مظلوم کی پیاس کو یاد کر لینا. ارے اتنی پیاس تھی حسین کی، اتنی پیاس تھی. یہ حسین کی پیاس نہیں تھی، اس پیاس میں علی اکبر کی پیاس تھی، اس پیاس میں شکیہ کی پیاس تھی، اس پیاس میں علی اصغر کی پیاس تھی، اس پیاس میں علی اصغر کی، علی اکبر کی وہ سوکھی ہوئی زبان تھی جو باپ نے اپنے دہن میں لی تھی. اور علی اکبر نے تیزی سے زبان باہر نکال کے کہا تھا، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.